خدا نے پہلی سانس کب لی؟ خدا کی سانس پیدائش سے روح القدس تک. گاڈس بریتھ فرام کریشن ٹو دا ہولی اسپرٹ. روح القدس خدا کی زندہ موجودگی ہے. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس نے سانس کیوں لی؟ کیونکہ وہ صرف ایک جسم نہیں بلکہ زندہ روح بنانا چاہتا تھا. یہ محض ایک عمل نہیں تھا بلکہ ایک الہی لمحہ تھا جب ابدی خدا نے اپنی زندگی کی سانس مٹی میں پھونکی تاکہ مٹی صرف جسم نہ رہے بلکہ ایک زندہ جان بن جائے. یہی سانس بعد میں روح القدس کی صورت میں ہمارے درمیان نازل ہوئی. خدا کی وہی سانس جو اس کی زندہ موجودگی ہے، ازل سے ابد تک دلوں کو چھو کر زندگی کو نیا رنگ دینے والی. خدا کی پہلی سانس زندگی کی ابتدا ہے. پیدائش میں لکھا ہے، تب خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے آدم کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور آدم زندہ جان بن گیا. یہاں سانس صرف ہوا نہیں بلکہ روح حیات ہے، خدا کی قوت جو مردہ جسم کو زندہ کرتی ہے. یہ سانس صرف آکسیجن نہیں، یہ خدا کی روح تھی جو مٹی کو انسان اور انسان کو خدا کی شبیہ بنا گئی. خدا کی سانس نے مٹی کو انسان بنایا اور خدا کے روح نے انسان کو خدا کا بیٹا بنایا. خدا کی روح تخلیق کے وقت سرگرم تھی. پیدائشی میں لکھا، اور خدا کا روح پانیوں کے اوپر جنبش کرتا تھا. تخلیق سے پہلے اندھیرا تھا لیکن روح القدس وہاں موجود تھا. روشنی، ترتیب، ابھی کچھ بھی نہیں بنا تھا مگر روح القدس پہلے سے موجود تھا اور زندگی لانے کو تیار، بے رنگ تاریکی میں خدا کی روشنی کا وعدہ بن کر. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، جہاں کچھ بھی نہ ہو وہاں بھی روح القدس خدا کے ارادوں کو زندہ کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے. انبیاء پر نازل ہونے والی خدا کی سانس کون سی تھی؟ پطرس میں لکھا، کیونکہ نبوت کبھی آدمی کی مرضی سے نہیں ہوئی بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے باعث خدا کی طرف سے بولتے تھے. موسیٰ، ایلیا، داؤد، یسایہ، یہ سب روح القدس کے وسیلے سے بولے. انبیاء کی زبانی خدا کی سانس بولتی تھی، نہ وہ اپنی مرضی بلکہ خدا کے دل کو ظاہر کرتے تھے. انبیاء کی آواز میں انسان کا علم نہیں، خدا کی سانس بولتی تھی. انبیاء کی آواز میں الفاظ نہیں بلکہ خدا کی سانس کی صدا تھی. یسوع کی پیدائش روح القدس کی قدرت سے تھی. لوکا میں لکھا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. یسوع کا جنم کوئی عام واقعہ نہیں تھا بلکہ روح القدس کا کرشمہ تھا. یہی خدا کی سانس اب انسانی جسم میں داخل ہونے لگی تھی. جب خدا نے اپنی سانس مریم کے رحم میں رکھی تو محبت نے گوشت پہن لیا اور نجات ہمارے درمیان چلنے لگی. جب خدا نے اپنا روح بھیجا تو آسمانی محبت نے انسانی دل کا لباس پہن لیا. جب خدا نے اپنا روح بھیجا تو محبت خود انسان بن گئی. پینتی کوست کے دن سانس دوبارہ اتری. اعمال میں لکھا ہے، اچانک آسمان سے ایک آواز آئی جیسے زوردار تیز ہوا کے چلنے کی. یہ ہوا وہی خدا کی سانس تھی جو اب ایمانداروں کے اندر روح القدس کی صورت میں بس گئی. وہی سانس جو مٹی کو زندہ کرتی ہے اب ایمانداروں کو نئی روحانی زندگی دیتی ہے. یہ کلیسیا کی پیدائش تھی. روح القدس کے لمس سے خدا کی سانس نے جسم کو جنم دیا اور کلیسیا کو روحانی پر عطا کیے. جس سانس نے آدم کو زندگی دی وہی سانس کلیسیا کو روحانی زندگی دیتی ہے. نئی پیدائش، سانس کا دوبارہ تجربہ. یوحنا میں لکھا ہے، تمہیں نیا جنم پانی اور روح القدس سے لینا ہوگا. یہ بپتسمے کی بات نہیں ہو رہی. بپتسمے کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کبھی، کیونکہ بپتسمہ ایک رسم ہے. جنت اور دوزخ کا تصور جو بنایا ہوا ہے کہ بپتسمہ لینا ضروری ہے، اس کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری روح میں جب ہم ایمان لاتے ہیں تو خدا پھر سے اپنی سانس پھونکتا ہے. یہی ہے نئی پیدائش، روحانی زندگی. نجات صرف علم نہیں، یہ روح القدس کی سانس کا ایک نیا لمس ہے جو دل کو جلا دیتی ہے اور انسان کو دوبارہ جیتا کرتی ہے. خدا کی سانس نے جسم کو حرکت دی اور روح القدس نے دل کو زندہ کر دیا. جس دن خدا اپنی سانس تم پر پھونکتا ہے وہ دن تمہاری اصل زندگی کا پہلا دن ہوتا ہے. خدا کی سانس صرف تخلیق کی علامت نہیں بلکہ روح القدس کا اظہار ہے. یہ سانس تخلیق میں، انبیاء، یسوع اور کلیسیا میں ہمیشہ زندہ رہی ہے.
جب آپ روح القدس کو پاتے ہیں تو آپ خدا کی پہلی سانس سے جڑ جاتے ہیں۔ خدا کی سانس ایک تخلیقی عمل نہیں بلکہ اس کی محبت کا زندہ اظہار ہے۔ یہ سانس تخلیق سے لے کر مسیح، انبیاء، کلیسیا اور تمہارے دلوں تک پہنچتی ہے، تمہارے دلوں تک بہتی رہتی ہے۔ جب تم روح القدس کو پاتے ہو تو خدا کی سانس کے لمس کو محسوس کرتے ہو، وہی لمس جو زندگی کو جنم دیتا ہے۔ آپ اپنے آپ سے بات کریں کہ اے خدا، تیری پہلی سانس نے مجھے زندگی دی، اب اپنے روح کی سانس سے مجھے نئی روحانی زندگی دے، میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے اور مجھے اس زندگی میں لے چل جس کا آغاز تو نے کیا تھا۔ اے خداوند، جس دن تو نے آدم کو سانس دی وہ پہلا دن تھا، آج میرے اندر وہی سانس دوبارہ پھونک دے، میری تاریکی کو روشنی بنا، میرے دل کو اپنی موجودگی سے بھر دے۔ میں چاہتا ہوں کہ تیری سانس میری زندگی کا گیت بن جائے اور تیرا روح میری رہنمائی کرے ازل سے ابد تک۔ آمین۔